اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 42 43 یعنی 42 اور 43 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بدبخت جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ بدبخت جہنمی لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے میدان میں جب پہنچیں گے تو جہنم میں ہی داخل ہوں گے، جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ البتہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کو انجام دیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر کے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، جتنی اس کے اندر وسعت ہوتی ہے ہم اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں اور یہی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا تو درمیان میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جتنی جس کے اندر وسعت ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ جنتیوں کے تذکرے کے درمیان یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بتلایا کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر ایک کے لیے ایک ہی کوانٹٹی کا عمل یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے میدان میں جنت میں داخل ہونے کے لیے جب عمل کو دیکھا جائے گا تو لوگوں کی استعداد، اس کی کیپیسٹی اور اس کے قوت کار کے مطابق اس کے عمل کا اندازہ لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے تو اس نے 100 روپیہ خرچ کیا، جسٹ اس کے اگینسٹ میں وہیں پر ایک مفلس اور غریب آدمی اگر 5 روپیہ خرچ کرتا ہے تو چونکہ یہ مفلس اور غریب ہے، اس کے پاس 5 روپیہ دینے کی بھی کیپیسٹی نہیں، پھر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے 5 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ جو کروڑ پتی 100 روپیہ خرچ کیا ہے اس سے بڑھ کر کے اس 5 روپے کی قدر و قیمت ہو۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں جب بندے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے احوال، اس کے ظروف، اس کے حالات اور اس کی جو کیپیسٹی ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے عمل کا اندازہ لگایا جائے گا اور پھر اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کے اوپر اس کی وسعت کے مطابق ہی کوئی چیز مقرر کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے فرض کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی قوت ہے اتنا اللہ تبارک و تعالی کی استطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کو اختیار کرو، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرو۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ عام لوگ ہم نماز پڑھیں تو ہم بھی نماز پڑھیں گے، نہیں، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچے اور ہماری کوتاہیاں ہمیں جنت میں جانے سے روک دے اور ہمارا مقدر خراب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جتنا جس کے اندر قوت ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو مکلف بناتا ہے، اور یہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی اہل جنت کے دلوں میں اگر کسی طرح کی کوئی کدورت ہوگی تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کدورت کو، اس کینے کو، اس کپٹ کو نکال دیں گے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ غل کا مطلب ہوتا ہے خفت، غل کا مطلب ہوتا ہے کدورت، میل یا کوئی ناخوشگوار جو واقعہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، جس کو آپ یہ ناراضگی بھی کہہ سکتے ہیں،
یا پھر دوسرے معاملے میں کینہ کپٹ بھی ہو سکتا ہے، حسد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو دلوں کے اندر ہوتی ہے جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا. ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ ایک اہل جنت کا آپس میں اگر کوئی معاملہ ہوگا، کوئی کینہ کپٹ ہوگا، کوئی ناراضگی ہوگی، کوئی خفگی ہوگی، کوئی چپکلش ہوگی، جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دے گا. اس سلسلے میں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب المظالم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومنوں کو جہنم سے نجات مل جائے گی اور وہ جنت کی طرف جب رواں دواں ہوں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پل پر ان کو لایا جائے گا. اور دنیا میں جو جنتی ہوں گے اگر کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہوگا، ان تمام کا بدلہ لے کر کے دلوں کو صاف کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور اگر اہل جنت کے دلوں میں کوئی کدورت ہوگی تو ہم اس کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے نکال دیں گے. اس سلسلے میں امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر امام سدی کے ایک تفسیر کو نقل کرتے ہیں کہ جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ایک درخت کو پائیں گے. درخت کے نیچے 2 نہریں ہوں گی، درخت کے نیچے 2 چشمے بہ رہیں گے، 2 نہریں ہوں گی. ایک نہر کے پانی کو جب جنتی پیے گا تو اس کے دلوں سے سارے کدورت ختم ہو جائیں گے، اور اسی کو شراب طہور کہا جاتا ہے. شراب طہور اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب اس پانی کو بندہ پیے گا، جنتی پیے گا، تو دلوں میں جتنی بھی کدورتیں ہوں گی، جتنے بھی کیڑے ہوں گے، جتنے بھی حسد ہوں گے، وہ سب نکل جائیں گے. اور دوسرا جو چشمہ ہوگا اس سے جب غسل کریں گے تو چہرے کے اوپر سے ساری جو ہے تھکان ختم ہو جائے گی، چہرہ بالکل تر و تازہ ہوگا، اور اس کے بعد کبھی بھی چہرے پر کوئی میل کو چل نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم اہل جنت کے دلوں میں اگر کسی طرح کی کوئی کدورت ہوگی تو ہم اس کو نکال دیں گے جنت میں جانے سے پہلے جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور اس کا ایک اور معنی یہ بتلایا گیا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو وہاں پر 100 درجے ہوں گے. اب کچھ لوگ اونچے والے درجے میں ہوں گے، کچھ لوگ نیچے والے درجے میں ہوں گے. تو نیچے والے درجے کے لوگوں کے دلوں میں ہو سکتا ہے کہ حسد پیدا ہو جائے کہ ہم سے اونچا چلا گیا نا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام حسد کو، ان تمام کینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا، اور جنتی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھائی کی طرح سے رہیں گے، بالکل بھائی سے بھی بڑھ کر کے رہیں گے. اللہ مزید آگے فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کو جب دیکھیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وہ لوگ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جس نے اس جنت کی ہدایت ہم کو دی کہ ہم اس جنت کے راستے پر چلنے کے لیے عمل کیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہدایت تھی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ نہ دکھلاتا تو ہم کبھی بھی جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکتے تھے. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اور ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے وہ حق بات لے کر کے ہی آئے تھے. جب جنتی یہ بات کہیں گے وَنُودُوا، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا، ایک پکارنے والا پکارے گا جنتیوں کو، ان تلکم الجنت اورثتموها، اس جنت کے اب تم وارث بنائے گئے. اور اس جنت کا وارث تم کو کیوں بنایا گیا ہے؟ بما کنتم تعملون، کیونکہ تم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اللہ کی فرما برداری کیا کرتے تھے. سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر اسلام کے اعلیٰ اخلاقی تعلیمات اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا باہمی رشتہ ہوتا ہے اس کو استوار کرنے کا ایک بہترین نمونہ ملتا ہے. اس کو ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں. پہلے 2 مثال ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں، اس کو خوب غور سے سنیے. پہلی مثال یہ ہے کہ 2 آدمی ہیں، ایک زید اور ایک بکر. زید نے بکر سے قرضے کے طور پر کچھ پیسہ، کچھ رقم لیا. اب جب زید نے بکر سے رقم لیا تو بکر کو حکم کیا ہے شریعت کی طرف سے کہ اگر زید وقت پہ قرضے کی رقم نہیں دیتا ہے یا نہیں دینے کی پوزیشن میں ہے تو اس کو تھوڑا مہلت دو. جتنے دن مہلت دو گے ہر دن کے بدلے میں جو رقم ہے اس کا صدقے کا ثواب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہے گا. اور اگر تم نے قرضے کو معاف کر دیا تو بھرپور اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ایسا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. ایک طرف بکر کو یہ حکم ہو رہا ہے، دوسری طرف زید کو اللہ کیا حکم دیتا ہے اور شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ زید کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بکر سے قرضہ لیا ہے تو قرضے کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرو. جو مقررہ وقت ہے
اس میں ادا کرو، بلکہ اس سے پہلے ادا کر دو، کیونکہ ایک مقروض اگر قرضے کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو اس کی نجات نہیں ہے، اس کی نجات نہیں، یہاں تک کہ اس کے وارثین اس کے قرضے کو ادا کریں، یا پھر کوئی اس کے قرضے کی ادائیگی کا اگر ضمانت لے لے تبھی مرنے کے بعد اس کو نجات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ آتا تو پوچھتے کہ کیا اس کے اوپر قرضہ ہے، اور جب تک اس کے وارثین اس کے قرضے کی ذمہ داری نہ لے لیتے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے، اور اگر نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ دیکھیے یہ ایک مثال ہے کہ ایک طرف بکر کو کیا حکم دیا گیا اور زید کو کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسری مثال، زید نے بکر کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، کوئی اچھا کام اس کے ساتھ نیکی کر دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بکر کو کیا حکم مل رہا ہے کہ اگر زید نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تو تم بھی اس کے بدلے میں اس کے اوپر احسان کرو، نیکی کرو اس کے ساتھ، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، اور اگر تم کسی وقت اس کے اوپر نیکی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے، اور اگر دونوں کرتے ہو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لہذا بکر کو یہ حکم ہے کہ وہ زید کا شکریہ ادا کرے کیونکہ زید نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ دوسری طرف زید کو کیا حکم مل رہا ہے کہ دیکھو تم نے بکر کے ساتھ جو نیکی کی ہے اس سے شکریہ کی امید مت رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکریہ کی امید رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی امید رکھو۔ تو یہی تعلیم ہے کہ ایک طرف جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے اور کہیں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی جنت کو حاصل نہ کر سکتے تھے۔ تو اسی آیت کریمہ میں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت جو تم کو وراثت میں ملی ہے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ حالانکہ بندہ اس روئے زمین پر اللہ کی نعمتوں کے درمیان جس قدر بھی عمل کر لے، بڑا سے بڑا عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی احسان کا بدلہ وہ نہیں چکا سکتا ہے، اور اس کو اس کے بدلے میں جنت ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بتلایا صحابہ کرام کو تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی آپ کے عمل کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی؟ کہا مجھ کو بھی جنت نہیں ملے گی الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کر دے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ جہاں ایک طرف جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ جنت تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ تو یہی چیز اصل سیکھنا ہے آیت کریمہ سے ہم تمام کو۔ اس آیت کریمہ میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جنت تم کو وراثت میں مل رہی ہے، اور وراثت میں کوئی چیز جو ملتی ہے تو اس کے پیچھے عمل نہیں ہوتا ہے۔ باپ اس کا وارث اس کا بیٹا ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے باپ کی فرما برداری کرے کہ نہ کرے، چاہے اپنے باپ کی کفالت کرے کہ نہ کرے، بیٹا ہر حال میں اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، الا یہ کہ اگر باپ کافر ہوگا اور بیٹا مومن ہوگا تو پھر ایک دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ تو وراثت جو ہے اس کے پیچھے عمل نہیں ہے بلکہ ایسے ہی مل جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے جنت سے نکال کر کے دنیا میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو یہی جنت ہے جس سے تمہارے بابا کو نکالا گیا تھا، آج یہی جنت تمہارے عمل کے بدلے میں تم کو وراثت میں مل رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات ہیں اور اس کے پیچھے بہت سارے نقطے ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔